یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے واپسی کا دن بھی مقرر فرمایا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی موت کا دن، گھڑی، گھنٹہ، منٹ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ جب کسی انسان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو یہ پہلے طے ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں اس کا دنیا میں داخلہ ہے، اور فلاں وقت، فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں سن اور فلاں وقت میں اس کا اس دنیا سے خروج ہے اور انتقال ہے اور وفات ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے یہیں رہنا ہے، شاید یہی میرا دیش ہے، یہی میرا علاقہ ہے اور یہی میری پیدائش ہے، یہی میں نے رہنا ہے۔ حالانکہ انسان نے ایک دن دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ فلاں ڈاکٹر اناڑی ہے، فلاں دکاندار 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے اور فلاں راستے کے ڈاکو ہیں، وہاں پر لوگ لوٹے جاتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اس دکاندار سے خریداری نہیں کرتے، اس راستے سے سفر نہیں کرتے۔ ان اوروں سے ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، فلاں لٹ گیا تھا نا اس راستے پہ، لہذا ہمیں بھی نہیں جانا۔ فلاں گیا تھا اس سے خریداری کرنے کے لیے، اس نے ساری 2 نمبر چیزیں دے دیں، پیسے بھی زیادہ لیے، تو ہم نے اس سے سبق حاصل کیا، اس سے کبھی خریداری نہ کی۔ اور لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ فلاں چلا گیا، میں نے بھی تو جانا ہے، فلاں مر گیا، میں نے بھی تو مرنا ہے۔ یہاں تک کہ باپ مر جاتے ہیں، مائیں مر جاتی ہیں، ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ماں کی ضرورت صرف اس وقت نہیں رہتی جب وہ دودھ پلانے کے قابل ہو، کھانا بنانے کے قابل ہو، گھر کی صفائی کے قابل ہو، کپڑے دھونے اور استری کرنے کے قابل ہو۔ ماں کی ضرورت موت تک محسوس ہوتی ہے، باپ کی ضرورت موت تک محسوس ہوتی ہے۔ میں نے بوڑھے لوگوں کو بھی اپنی ماں کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا۔ میرے والد صاحب اپنی آخری عمریں بیمار تھے اور اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے، کاش میری ماں ہوتی، وہ مجھے حوصلہ دیتی، تسلی دیتی۔ لیکن افسوس کہ ماں کے مرنے سے بھی لوگ سبق نہیں لیتے، باپ کے مرنے سے بھی لوگ سبق نہیں لیتے۔ اپنے جگر گوشوں کو قبر میں اتارنے کے بعد بھی
چند دن غمگین رہتے ہیں، پھر وہی مستیاں، پھر وہی برائیاں، بدکاریاں، اور پھر وہی بدماشیاں، عیاشیاں، اور پھر وہی غفلت اور سستی، پھر وہی برائیاں، پھر وہی نمازوں میں غفلت اور دین پر چلنے میں غفلت۔ پتہ نہیں انسان ایسا کیوں کرتا ہے، پتہ نہیں انسان اتنا غافل کیوں ہے، حالانکہ اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے، اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پندگیر از مصائب دیگراں، تا نگیرت دیگراں بتو پند۔ تو اوروں کے حالات سے نصیحت پکڑ، ایسے نہ ہو کہ تو خود ہی عبرت کا نشان بن جائے۔ اوروں کی قبروں کو دیکھ کے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ غفلت کی زندگی گزار کے ہم مریں اور پھر دوسروں کو ہماری قبر سے نصیحت ہو۔ انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی رہے، آخر اسے مرنا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، موت اسے ضرور پکڑتی ہے، اور اس کے پاس چاہے موت سے بچنے کے کتنے اسباب ہوں، کتنے ماہر ڈاکٹروں سے اس کے تعلقات ہوں، لیکن جب موت آتی ہے نا تو پھر اسے جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان، نفس انسان بھی نہیں، جاندار نے، چاہے وہ جاندار انسان ہو، چاہے وہ جاندار جن ہو، چاہے وہ جاندار فرشتہ ہو، چاہے وہ جاندار گائے، بیل اور گھوڑا اور گدھا ہو، چاہے وہ جاندار کیڑا مکوڑا کیوں نہ ہو، مرغی اور بلی کیوں نہ ہو، ان سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر جب تم مر جاؤ گے تمہیں تمہاری مزدوریاں دی جائیں گی اور پوری پوری دی جائیں گی۔ اجور اجر کی جمع ہے، اجر کہتے ہیں مزدوری کو۔ تمہیں تمہاری مزدوریاں دی جائیں گی، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو اچھے کام کا بدلہ دیا جائے گا، جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو برے کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے ایک نمبر چیز بیچتا ہے اس کو 1 نمبر کے ریٹ ملتے ہیں، جو 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں ان کو 2 نمبر کے ریٹ ملتے ہیں، جو اچھائیاں کر کے مرتے ہیں یہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اور جو برائیاں کر کے مرتے ہیں عوض تو ان کو بھی ملے گا لیکن برا ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ پھر وہ روئیں گے، پچھتائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا، اور ہم نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، اور ہم نے تو اپنا انجام، ہمارا انجام تو بہت برا ہو رہا ہے۔ اب آپ ایک دفعہ ہمیں اور موقع دے دیں، ایک چانس اور دے دیں، ہم دنیا میں جاتے ہیں جیسے آپ کہیں گے نا ہم ویسے ہی کریں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ اب تو دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اب بس ایک موقع دے دے، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سارے مواقع تم گزار چکے، اب تمہارے لیے مزید کوئی موقع نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے تیاری کرے، موت کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرے، اپنی موت ایسی بنائے، اپنی موت ایسی ہو، اپنی موت ایسی بنائے کہ جب دنیا سے جائے تو دنیا تو رو رہی ہو لیکن یہ ہنس رہا ہو۔ کتنے خوش قسمت بندے ہیں جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے ان کی بیوی بھی روتی ہے، ان کے بھائی بہنیں بھی روتے ہیں، ان کے بچے بھی روتے ہیں، لیکن وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بڑی خوشی دنیا میں انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوتی، اس لیے کہ ان کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، نبی پاک سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے آباء و اجداد سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ایسی جگہ جنت ملتی ہے جہاں سے کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ ایسی جگہ میں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانہ دیتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں غفلت کی زندگی گزار کے مرتے ہیں،
ساری زندگی نافرمانیاں، ساری زندگی غفلت، اپنے پروردگار سے ٹکر لیے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پروردگار کی حکم کو دنیا کرتے ہیں، اپنے پروردگار کے بلاوے کو ٹھکراتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ مرتے ہیں تو ساری دنیا بھی رو رہی ہوتی ہے، یہ ان سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے، اور یہ اتنا رو رہا ہوتا ہے، یہ ایسے رو رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کا رونا اس کے رشتے دار اور اس کے دوست اور اس کے جاننے والے دیکھ لینا تو بجائے اس پر رونے کے اپنے پہ رونا شروع کر دیں۔ یہ ایسے روتا ہے، ہائے میں نے کچھ نہیں کیا، ہائے میں نے کچھ نہیں کیا، ہائے میں نے کچھ نہیں کیا، یا ویلنا، ہائے میری بربادی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے میری بہنوں اور میری ماں اور بیٹیوں، ہمیں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ جب ہم اللہ سے ملیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور دیکھیں، انسان کے دنیا سے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قاعدہ نہیں بنایا کہ اتنی عمر میں سب نے جانا ہے، 40 کے بعد سب نے جانا ہے، 50 کے بعد سب نے جانا ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہت سے بچے بھی جا رہے ہیں۔ آپ قبرستان میں آپ تو نہیں جاتی، ہم مرد جاتے ہیں۔ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں نا تو سچ پوچھے، قبرستان میں ہر سائز کی قبر ہے، ہر سائز کی۔ یہ دودھ پیتا، اور یہ 1 سال کا، اور یہ 2 سال کا، اور یہ 4 سال کا، اور یہ 6 سال کا، اور یہ 10 سال کا، اور یہ 15 سال کا، اور یہ 20 سال کا، اور یہ 25 سال کا، اور یہ 30 سال کا، اور یہ 40 اور 50 اور 60 اور 70 اور 80 تو سارے ہی ہے۔ ہر سائز کی قبر ہے۔ یہ قبریں خاموش پیغام دیتی ہیں کہ اپنی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ، اپنی جوانی سے دھوکہ نہ کھاؤ، اپنی نئی شادی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ابھی تو نئی شادی ہے، ابھی تو بچے جنیں گے، اور پھر ان بچوں کے بھی بچے ہوں گے، پھر ان کی بھی شادیاں کریں گے، پھر کہیں جا کے مریں گے۔ بالکل بھی نہیں۔ بہت سی بچیاں ایسی، ہمارے ہاں ایک بچی کی بات بھی پکی ہو گئی اور نکاح بھی ہو گیا، اور ماں باپ نے کہا کہ بھائی اب ان کی پڑھائی جب مکمل ہو جائے گی 1 سال کے اندر، 6 مہینے کے اندر، پھر ان کی رخصتی کریں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بچی کی بات بھی پکی ہوئی، پھر اس کے بعد نکاح بھی ہو گیا، اب ان کی بات چیت بھی شروع ہو گئی، اب تعلق میں گہراپن آ گیا، اور اللہ کی شان رخصتی سے کچھ ہی دن پہلے اس بچے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے مکین ہو گئے لامکاں کیسے ملے خاک میں اہل شان کیسے مکین ہو گئے لامکاں کیسے ہوئے نار پہ نشان کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کتنے نوجوان بچیوں کے سوال گزر گئے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ دنیا سے چلے گئے، کتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو روز ابو ابو کے لیے پکارتی ہیں، ان کے باپ دنیا سے چلے گئے۔ ایک بچوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بچی کہتی ہے نہیں میں اسکول نہیں جاؤں گی، ابو آئیں گے نا پھر وہ مجھے لے جائیں گے، میں کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیکن ایسی بچی کے باپ بھی چلے گئے۔ جب حضرت اسرائیل کو کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں اور ابھی اس کے جانے کی عمر نہیں ہے، جب انہیں حکم ہو جائے تو پھر وہ ہر ایک کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں بہنوں، موت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ ہم اوروں کی موت کو دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔
جانے والے چلے گئے اور جاتے رہیں گے. ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، بچوں نے بھی جانا ہے، بچیوں نے بھی جانا ہے، ساری دنیا نے جانا ہے. پیسے والے بھی مر جائیں گے اور غریب بھی مر جائیں گے، اور طاقتور بھی مر جائیں گے، کمزور بھی مر جائیں گے، زمیندار بھی مر جائیں گے، کسان بھی مر جائیں گے، حکمران بھی مر جائیں گے، عوام بھی مر جائے گی، چھوٹے بھی مریں گے، بڑے بھی مریں گے. ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. فَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا أَدْوَمًا. اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو سب سے زیادہ اس دنیا میں رہنے کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تھا. جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر کون اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ کون اس دنیا میں موت سے بچ سکتا ہے؟ اس لیے ہم مرنے سے پہلے اپنے آپ کو آخرت کے قابل بنائیں. کیسے؟ اللہ کے فرائض پورے کر کے. اللہ کے فرائض پورے کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے. فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے. ہر مسلمان مرد عورت کی زندگی کے ایام کے حساب سے 5 نمازیں پوری ہونی چاہیے. ہر مسلمان مرد عورت کی جس دن بالغ ہوا اس دن سے لے کے موت تک ہر دن کی 5 نمازیں پوری ہونی چاہیے. جن کی نمازیں رہ گئی ہیں اور توبہ طائب ہوئی تھی اور بعد میں نمازیں شروع کر لی تھی اور وہ پچھلی زندگی کی نمازیں باقی ہیں، وہ بھی انہیں پڑھنی ہیں، وہ بھی انہیں قضا کرنی ہیں. نمازیں قضا کرنی ہوتی ہیں. نمازیں توبہ طائب ہو جانے کے بعد نماز کو قضا کرنے کا گناہ معاف ہوتا ہے. نمازیں معاف نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے قرضہ رہتا ہے. یہ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. زندگی کے بلوغت کے تمام ایام کی 5 نمازوں کا حساب لیا جائے گا. اور نبی کا ارشاد ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا نماز کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس نے کتنے دن گزارے ہیں بلوغت کے دنیا میں. اس عورت نے، اس مرد نے دنیا میں بلوغت کے کتنے دن گزارے. فی دن 5 نمازیں. گنتی کرو اس کی کتنی نمازیں ہیں. اس کی نمازوں کو گنا جائے گا، اور اگر اس کی نمازیں کم نکلی اس کی پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی کہ اللہ کا حق تھا تم نے کیوں نہیں ادا کیا، یہ اللہ کا قرضہ تھا تم نے کیوں نہیں ادا کیا. کہ اللہ سے بڑا کوئی تھا جس کے بلاوے پہ تم آتے؟ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. تم اللہ کے بلاوے پہ بھی نہیں آئی، تم اللہ کے بلاوے پہ بھی نہیں آئے، تم اللہ کے بلاوے پہ بھی نہ آئی. تجھے ایسے کون سے اہم کام تھے جس کی وجہ سے اذانیں سن کے تجھے نماز کی فرصت نہ ہوئی، اذانیں سن کے تجھے نماز کا ٹائم نہ ملا، اذانیں سن کے تمہاری قدم مصلی کی طرف نہ بڑھے؟ ایسی تجھے کون سی مصروفیت تھی؟ اللہ پوچھے گا. اس لیے آخرت کی تیاری کریں. دنیا سے جانے والے چلے گئے اور جاتے رہیں گے. ہر ایک کا نمبر آئے گا. بوڑھوں کا بھی آئے گا، جوانوں کا بھی آئے گا، بچوں کا بھی آئے گا، بچیوں کا بھی آئے گا. آج بھائی سلیم صاحب چلے گئے، ان کے پیچھے والے غمگین ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں. اور ہوتا ہے انسان بشر ہے. آخر جب ساتھ رہنا ہوتا ہے تو محبت بھی ہو جاتی ہے. لیکن سلیم صاحب صرف اکیلے نہیں گئے، ان کے بعد اور بھی کسی کا نمبر لگے گا، پھر اور کسی کا نمبر لگے گا، پھر اور کسی کا نمبر لگے گا. یوں سبھی نے اس دنیا سے جانا ہے، سب نے جانا ہے. اس لیے آخرت کی تیاری کر کے پھر مرے. سفر کی تیاری کرنے کے بعد سفر کو شروع کرنا چاہیے. اگر سفر کا ٹائم آ گیا اور تیاری نہ کی تو کتنا افسوس ہوتا ہے. یا تو گاڑی نکل جائے گی یا بغیر تیاری کے جانا پڑے گا. ایک بچی کی رخصتی کا دن ہو اور اس نے کپڑے میلے پہنے ہو، نہ نہائی ہو، نہ دھوئی ہو، نہ اس نے میک اپ کیا ہو، نہ اس نے تیاری کی ہو. ایسے ہی میلے گندے کپڑوں کے ساتھ وہ گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہے. تو یہ کتنی محنت کی بات ہے
یہ کیسی ناسمجھ ہے؟ اگر اس کے سسرال والے اسی حال میں، اسی میلے کچیلے کپڑوں کی حالت میں، اسی میلے کچیلے چہرے کی حالت میں اچانک آ گئے اس کو لینے کے لیے، کیونکہ آج ہی آنا ہے، اور اس کو اس حال میں دیکھا، تم کیا کہیں گے؟ رنگالے نہ چندیا گندھالے مسیح، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، رنگالے نہ چندیا گندھالے مسیح، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کھڑی منتقے گی اری دن کے دن۔ سہیلیاں اپنی ایک ہونے والی دلہن سے کہہ رہی ہیں، ارے اللہ کی بندی، آج تیری رخصتی ہے اور تو نے کپڑے بھی نہیں بدلے، بال بھی نہیں بنائے، میک اپ بھی نہیں کیا، اگر تیرا پیا یعنی تیرا ہونے والا دولہا اچانک اپنے ساتھ بارات کو لے کے آ ٹپکا اور آج تمہیں لینے آ گیا، کیونکہ آج ہی اس نے آنا ہے، اور اس حال میں اس نے تجھے دیکھا، تو بتا تو کیا کرے گی؟ کیا اسے یوں کہے گی ٹھہرو میں کپڑے بدلوں، ٹھہرو میں میک اپ کروں، ٹھہرو کہ میں نہاؤں دھوؤں خوبصورت بنوں؟ جب تمہاری وہ گندی شکل کو دیکھے گا تو ڈر ہے کہیں تجھے چھوڑ نہ جائے۔ یہ ہندوستان کی زبان ہے جس میں ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں آخرت کی تیاری کے لیے ابھارا ہے۔ آخرت کی تیاری میں سب سے پہلا کام فرائض کی ادائیگی، نماز سب سے پہلا فرض۔ اپنی زندگی کے دن گنے، بلوغت کے دن گنے، اور اس کے حساب سے دیکھیں کتنے دن نمازیں پڑھی ہیں، کتنے دن نمازیں نہیں پڑھی، اور مزید تفصیل کے لیے مفتیان کرام سے پوچھیں کہ ہماری اتنے سالوں کی نمازیں بتائیے ہمیں کیسے پڑھنی ہے۔ موٹی موٹی بات سن لیجیے، مزید تفصیل کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کیجیے۔ اگر آپ کی 4 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 5 سال کی رہتی ہیں، 10 سال کی رہتی ہیں، 20 سال کی بھی رہتی ہیں، تو اب آپ نے روزانہ کم از کم 5 نمازوں کی قضا کرنی ہے، کم از کم۔ اور عورت 10 کی کرے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ ویسے ہی اس نے 10-12 دن نماز نہیں پڑھنی ہوتی، 8-10 دن نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو 2 دن کی نمازیں قضا کرے، یعنی 10 نمازیں روزانہ۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ نیت کریں، میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی اللہ اکبر، میرے ذمے جتنی ظہر کی قضا ہیں ان میں سب سے پہلی اللہ اکبر، میرے ذمے جتنی عصر کی نمازیں رہتی ہیں ان میں سب سے پہلی اللہ اکبر، میرے ذمے جتنی مغرب کی نمازیں رہتی ہیں ان میں سب سے پہلی اللہ اکبر، میرے ذمے جتنی عشاء کی نمازیں رہتی ہیں ان میں سب سے پہلی اللہ اکبر، میرے ذمے جتنے وتر رہتے ہیں ان میں سب سے پہلا وتر اللہ اکبر۔ یہ 6 نمازیں ہوئی ٹوٹل، پڑھنے میں 6، گننے میں 5، چونکہ عشاء اور وتر ایک ہی نماز ہے۔ اور اگلے دن جب اگلی نمازیں پڑھیں گی تو پھر یہی میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں ان میں پہلی، میرے ذمے جتنی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور وتر ان میں سب سے پہلی۔ اسی نیت کے ساتھ آپ نے 4 سال تک کی نمازیں، اگر 4 سال کی رہتی ہیں، 20 سال کی رہتی ہیں تو 20 سال تک کی نمازیں آپ پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ کی زندگی نے ساتھ نہ دیا، 20 سال کی نمازیں پڑھنے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملا، آپ پڑھتی تو نہیں لیکن آپ ساری قضا کر نہیں پائیں، اور اس سے پہلے دنیا سے آپ چلی گئیں، تو اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو معذور جانا جائے گا کہ اس بندی نے توبہ بھی کر لی تھی، پڑھنا بھی شروع کر لی تھی، زندگی نے وفا نہ کی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ سب سے پہلی آخرت کی تیاری نماز، فرائض پورے کریں، اور دوسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ دوسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جس کے پاس سونا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ جس کے پاس پیسہ ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، یا تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑی سی چاندی ہے، ملا کے 52.5 تولے چاندی کی رقم بن جاتی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی فرض ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ نہیں نکالے گی، اس کے پیسے
اس کی چاندی، اس کا سونا، اس کا زیور سب پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی ہے پاک کرنا، تو پاک تو اسی چیز کو کیا جائے گا نا جو ناپاک ہوگی۔ زکوٰۃ نکال دو، کیا مطلب؟ اس کو پاک کر دو۔ جب 40واں حصہ نکلے گا تو 39 حصے پاک ہو جائیں گے، جب 40واں نہیں نکلے گا تو یہ ناپاک ہے، سارا ناپاک ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اس شخص کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس شخص کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے اس کا سارا مال ہی ناپاک ہے بیچارے کا، اس کا سارا ہی مال ناپاک ہے، اس نے اللہ کا حق کھایا ہوا ہے۔ ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سونے چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاندیاں چھپا کے بیٹھے، جو عورتیں جو مرد سونا چاندی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں بشارت دو عذاب علیم کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، اور وہ عذاب کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جس دن ان کے سونے کو اور ان کی چاندی کو اور ان کے پیسوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس چاندی اور سونے کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے ماتھے کو داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں اور پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، اور کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ سونا اور چاندی ہے جسے تم نے اللہ سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، دیا اللہ نے اور اللہ سے چھپاتے ہو۔ ڈریں، عورتیں ڈریں، کنگن پہنے ہوئے ہیں، بالیاں پہنی ہوئی ہیں اور زیور رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا 40واں حصہ نہیں نکالتی ہیں۔ اگر کوئی ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو بیٹی کے لیے رکھنے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہو جائے گی، زکوٰۃ اب بھی دینی پڑے گی، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کو توڑ کے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کو توڑ کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور زکوٰۃ دینے سے صرف جنت نہیں ملتی، زکوٰۃ دینے سے دنیا بھی ملتی ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ پابندی سے نکالتا ہے، اللہ جتنا اس نے خرچ کیا نا، اس کا 10 گنا کو دنیا میں دیتا ہے، پکی بات ہے۔ آپ نے 10,000 دیے نا اللہ کے نام پہ، لکھ لیجئے 1 لاکھ اللہ آپ کو دے گا۔ کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، کیا ذریعہ بنے گا، وہ اللہ جانے، لیکن لکھ لیں اللہ آپ کو 1,000 کے عوض 10,000، 10,000 کے عوض 10 لاکھ ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر اس 10 لاکھ کی آپ اس کا بھی نکالنا، پھر اللہ اور دے گا، آپ اس کا بھی نکالنا، اللہ اور دے گا۔ جو دیتا رہے گا اللہ اسے بھی دیتا رہے گا۔ یا ابن آدم انفق علی، اے آدم کے بیٹے میرے نام پہ خرچ کر، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ ہمارے نبی نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین سے فرمایا، او اللہ کی بندی چھپا کے نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تم سے چھپا کے رکھے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کر، اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب روزانہ سورج نکلتا ہے اس کے دائیں بائیں 2 فرشتے نکلتے ہیں، جو فرشتہ دائیں طرف نکلتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے نام پہ خرچ کرے اسے اور دے۔ اور دوسرا بائیں طرف والا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے نام پہ خرچ نہیں کر رہا اس کے مال کو برباد کر دے۔ کیسے؟ ڈاکٹروں کے پاس، کیسے؟ عدالتوں میں، کیسے؟ اولاد کی نافرمانی کے ذریعے اولاد چرسی ہو گئی، اولاد ہیرونجی ہو گئی، اولاد جواری ہو گئی، اولاد پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئی، سارا مالی لوٹا دیا۔ چوروں کے ذریعے، ڈاکوؤں کے ذریعے، بیماروں ڈاکٹروں بیماریوں اور ڈاکٹروں کے ذریعے، ہسپتالوں تھانوں اور عدالتوں کے ذریعے، اور نافرمان اولاد کی عیاشیوں کے ذریعے اللہ ایسوں کے مال کو برباد کرتا ہے۔ فرائض پورے کریں ورنہ قبر اچھی نہیں ہوگی، فرائض پورے کریں ورنہ قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، بڑا مسئلہ ہوگا۔
رمضان کے روزے ضرور رکھیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، رمضان کے روزے میں بھی کوتاہی کرنے لگ گئے. تھوڑا سا عذر روزے نہیں رکھ رہے، تھوڑا سا عذر روزے نہیں رکھ رہے. مزدور نے مزدوری کرنی ہے پھر بھی روزہ رکھے، دکاندار نے دکان پہ جانا ہے پھر بھی روزہ رکھے، ملازم نے ملازمت کرنی ہے پھر بھی روزہ رکھے، اور اپنے گھر کے کام کاج کرنے ہیں پھر بھی روزہ رکھے. ہاں، جن ایام میں اللہ کی طرف سے اسے روزہ رکھنا منع ہے ان روزوں کو شمار کرے کہ میرے ذمہ کتنے روزے اس مہینے کے رہ گئے، لہذا جلد از جلد انہیں پورا کرے. کتنی عورتیں ہیں سینکڑوں روزے انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، روزے دار روزے رکھتی ہیں، ناپاکی کے ایام کے روزے بعد میں قضا نہیں کرتی، بعد میں رکھتی نہیں ہیں، جمع ہو رہے ہیں 200 روزے جمع ہو گئے، 150 روزے جمع ہو گئے، 10 رمضانوں کے 100 روزے ہو گئے، 20 رمضانوں کے 200 روزے ہو گئے. یہ فرض معاف نہیں ہوگا، یہ ادا کرنا پڑے گا، نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یہ روزے رکھنے کو شروع کریں. ابھی بھی ٹھنڈے ایام ہیں، اتنی گرمیاں نہیں ہوئی، اور گرمیاں آ بھی گئیں تو کیا ہو جائے گا. یقین جانیے روزے رکھنے والے کو زیادہ گرمی نہیں لگتی، روزے رکھنے والے کو زیادہ پیاس نہیں لگتی. مستقل روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو ایک آسان سا نسخہ عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق روزے رکھو. اور وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 3 روزے تو یہ رکھیں. یہ ہمارے نبی نے ساری زندگی رکھیں اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی ہے. اس کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے. ایام 20 یعنی روشن ایام اسے کہتے ہیں اس لیے کہ 13 کو بھی رات روشن ہوتی ہے، 14 کو بھی رات روشن ہوتی ہے، 15 کو بھی رات روشن ہوتی ہے. یہ راتیں چونکہ روشن ہوتی ہیں اس لیے ان کے دنوں کو بھی تغلیباً روشن کہہ دیا. ایک تو مہینے کے 3 روزے یہ پکے کر لیں. اور ہمارے نبی نے اس بات کی بھی ترغیب دی ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا جائے زندگی بھر. آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اہل اللہ رکھتے ہیں، اللہ والے رکھتے ہیں، ہمارے اکابر رکھتے ہیں. پیر جمعرات کا روزہ ہر مہینے میں 4 ہفتے، ہر ہفتے میں 2 روزے، 8 روزے یہ ہو گئے. 3 اور 8 11 روزے ہو گئے. ہر مہینے میں 11 روزے آپ آرام سے حضور کی سنت سمجھ کے رکھ سکتی ہیں. اور نیت کریں قضا کی جو آپ کے ذمہ رہتے ہیں، اور اس کی بھی نیت یہ اسی طرح ہوگی، میرے ذمہ جتنے روزے ہیں ان میں سب سے پہلے روزے کی قضا، میرے ذمہ جتنے روزے ہیں ان میں سب سے پہلے روزے کی قضا. اور یہ قضا اور یہ نیت صبح صادق سے پہلے یعنی تہجد کا وقت اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ نیت کرنی ہے. بات کی نیت کا شمار نہیں ہوگا، وہ پھر نفل بن جائے گا. رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ اللہ کا قرض ہے، اسے ادا کرنا ہے. عورتیں اس میں سستی کرتی ہیں. جن لوگوں نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ان کو رکھنے چاہیے، جلد از جلد رکھیں. اور چوتھا اللہ کا بڑا فرض وہ اللہ کے گھر کا حج ہے. بہت سے لوگ مالدار ہیں لیکن حج نہیں کرتے، عمرے کرتے رہتے ہیں. رمضان میں عمرے پہ جا رہے ہیں، ربیع الاول میں عمرے پہ جا رہے ہیں، محرم میں عمرے پہ جا رہے ہیں، حج نہیں کر رہے. عجیب بات ہے. یعنی جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے، نفلیں پڑھ رہے ہیں. فرض نماز نہیں پڑھ رہے، نفلیں پڑھ رہے ہیں. مغرب نہیں پڑھی، عوامین پڑھ رہے ہیں. کیسے پاگل ہیں. فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. حج کرنا فرض ہے، اور جس میں حج کرنے کی طاقت ہے اور وہ حج نہیں کر رہا اس پہ بڑی وعید ہے. ہمارے نبی نے دھمکی دی ہے اسے. اللہ کے فرائض پورے کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے. آخرت کی تیاری کیا ہے کہ زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو. کوئی گناہ کسی کی زندگی میں ہے تو اس کو نکالے. کسی کو جھوٹ کی عادت ہے اسے نکالے، کسی کو غیبت کی عادت ہے نکالے، کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے وہ اسے نکالے، کسی کو گانے سننے کی، میوزک سننے کی عادت ہے وہ اسے نکالے، کسی کو بدگمانی کی عادت ہے اوروں سے بدگمانی، یہ ایسی ہوگی، یہ یوں کر رہی ہوگی، یہ یوں کر رہا ہوگا،
بدگمانی یہ اس لیے کر رہا ہوگا، یہ بدگمانی حرام ہے۔ اگر کسی میں یہ گندی عادت ہے اسے نکالے، کسی کو گالی کی عادت ہے اسے نکالے، کسی کو اوروں کا مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے، وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ۔ عجیب بات ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بھی منع کیا ہے، تجسس سے بھی منع کیا ہے، اور ایک دوسرے کو برے القاب دینے سے بھی منع کیا ہے، لیکن مردوں عورتوں کو اکٹھے خطاب کیا ہے۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہ حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹرول میں نہ لگا کرو، یہ حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے برے القاب سے مت پکارو، یہ خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، لیکن ایک اس خطاب میں اللہ پاک نے مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا، اور مردوں عورتوں کو پہلے اکٹھے کہا، پھر صرف الگ سے عورتوں کو کہا۔ وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، قوموں سے مراد مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یعنی نہ مرد کسی کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں کسی کا مذاق اڑائیں۔ پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا مرد عورتیں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور پھر فرمایا اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، حالانکہ عورتوں سے تو بات ہو گئی مردوں کے ساتھ، لیکن عورتوں کو الگ سے جو کہا، اس لیے کہ عورتوں میں گندی عادت زیادہ ہوتی ہے، غریبوں کو حقیر جانتی ہیں، سادی عورتوں کو حقیر جانتی ہیں، اچھے قد کاٹ والی ٹھگنیوں کو اور لمبی عورتوں کو حقیر جانتی ہیں، گوری عورتیں کالی عورتوں کو حقیر جانتی ہیں، مالدار عورتیں غریب عورتوں کو حقیر جانتی ہیں، پڑھی لکھی ان پڑھی عورتوں کو حقیر جانتی ہیں، خوبصورت بدصورت عورتوں کو حقیر جانتی ہیں، اچھے نقوش والی عورتیں سیدھی سادی عورتوں کو حقیر جانتی ہیں، چالاک اور ہوشیار عورتیں سیدھی سادی اور پوری بھالی عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، حقیر جانتی ہیں، اور یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ سب گناہ ہیں، انہیں مرنے سے پہلے نکالنا ہے، نہیں نکالا تو یہ جہنم کی آگ نکالے گی، اسے جہنم کی آگ نکالے گی، اسے مرنے سے پہلے نکالنا ہے کہ ہمیں کسی سے بدگمانی نہ رہے، ہماری زبان پہ کسی کی برائی نہ آئے، ہماری زبان سے کبھی غلط بیانی نہ ہو، ہم کسی کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، ہماری نظر کسی غلط چیز پہ نہ پڑے، اور ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو بد دعا نہ دیں، کسی کو کوسے نہیں، کسی کو مت کوسیں، کسی پہ الزام نہ لگائیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں جب عورتیں بیعت ہوتی تھیں، پردے میں عورتیں بیعت ہوتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاں اور باتوں کا وعدہ لیتے تھے اس بات کا بھی وعدہ لیتے تھے، کسی پہ الزام نہیں لگانا تمہیں۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، الزام نہیں لگانا، یہ عام ہے، ساس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے اپنی بہو پہ الزام لگانے کا، ہزاروں ساسوں نے اپنے بچوں اور اپنی بہوؤں کی زندگیاں برباد کر دیں، طلاقیں دلوا دیں، صرف اپنی انا کی وجہ سے الزام لگا لگا کے اپنے بیٹے کو اکسا کے دوسرے کی بیٹی کی زندگی برباد کروا دی۔ اب جب اس نے دوسرے کی بیٹی کی زندگی برباد کی تو اللہ سو تو نہیں گیا، اللہ غافل تو نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ایک وقت آئے گا، زمانہ دیکھے گا، جس نے دوسرے کی بیٹی کی زندگی کو برباد کیا، اللہ اس سے بیٹی دے گا اور اس کی زندگی کسی اور کے ہاتھوں برباد کروائے گا اور اس کو خون کے آنسو رلائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے،
اور ذریعہ اس کی ساس بن گئی، اپنی بیٹے کی ماں بن گئی۔ الزام نہ لگائیں، پردہ دہی نہ کریں، اور ان کے عیوب کھولنا اور ان کے پول کھولنا یہ حرام ہے۔ ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے۔ اگر کسی نوجوان کی بیوی نکھٹو ہے، نالائق ہے، تو ساس کو چاہیے کہ اس پہ پردے رکھے۔ بیٹا تیری بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے ایسی ہے، تم دعا کرو نا اللہ اس کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ بجائے اس کے وہ کام بھی کرتی ہو، یہ کہے گی کہاں سے پتہ نہیں نکمنی کو اٹھا کے لائے ہو، کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن پڑی رہتی ہے، 12 بجے کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ یہ عام ساسوں کی عادت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا پڑھ کے اس نے تجھے پلا دیا ہے کہ تو بھی اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ لڑکیاں کوئی کم ہیں، ایسی تجھے دلواؤں گی، ایسی دلواؤں گی، چھوڑ اسے، دے اسے طلاق، بھیج اسے اپنے گھر۔ یہ مائیں پٹیاں پڑھاتی ہیں اپنے بیٹوں کو، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مائیں پڑھاتی ہیں۔ یہ سب حرام کام ہے۔ یہ اس سے توبہ نہ کی تو پھر بڑا خطرہ ہے، قبر آگ کی بھٹی بن جائے گی۔ یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اگر یہ فرائض پورے کر لیے اور زندگی سے گناہ نکال دیے، بس پھر مزے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، امن کی جگہ میں ہوں گے، ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اس لیے میری بہنوں بیٹیوں سچی توبہ کریں، اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اللہ کے فرائض پورے کریں اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں۔ اور آخری بات یہ کہ آخرت کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کو اپنے پیارے نبی کی سنت سے مزین کریں۔ سنت سے لباس ایسا جو حضور کو پسند ہے، شادیاں ایسی جو حضور کو پسند ہو، غمیاں ایسے جیسے حضور کو پسند ہو، کام کاج ایسے جیسے حضور کو پسند ہو، بچوں کی تربیت ایسے جیسے حضور کو پسند ہو۔ یہ زندگی گزارنی ہے ہمیں۔ عورت یہ نہ سوچے کہ اس وقت کا فیشن کیا چل رہا ہے، عورت یہ سوچے کہ میرے آقا کی لباس میں کیا سنت ہے۔ عورتیں بھول گئی ہیں اپنے نبی کی سنت کو، فیشن ان پہ ایسے حاوی ہو گئے ہیں کہ مدرسے میں پڑھانے والی عالموں نے بھی سنتیں ڈھونڈنا چھوڑ دی ہیں، پڑھنے والیوں نے بھی سنتیں ڈھونڈنا چھوڑ دی ہیں۔ دنیا داروں کی تو کیا بات کی جائے۔ ہمارے نبی کی سنت میں ایک بنیادی سنت، لباس کی سنتوں میں ایک بنیادی سنت، لباس موٹا ہو، اتنا کہ جسم جھلکے نہیں، دھوپ میں بھی نہ جھلکے، سائے میں تو نہیں جھلکتا، دھوپ میں بھی نہ جھلکے۔ کتنی عورتیں لباس پہنتی ہیں، دھوپ میں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی ٹانگیں جھلک رہی ہوتی ہیں، ان کے بازو جھلک رہے ہوتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ ننگی ہے، اللہ کی نظروں میں ننگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رب کاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں مگر قیامت کے دن ننگیوں کے ساتھ اٹھائی جائیں گی، یہ ننگیاں شمار ہوں گی۔ اس لیے کہ کپڑے پہنے تھے لیکن جسم جھلکتا تھا، کپڑے پہنے تھے لیکن اتنے ٹائٹ تھے کہ جسم کی ساری بناوٹ ہی نظر آتی تھی۔ لباس کی سنت یہ ہے کہ لباس ایسا موٹا ہو کہ جس سے جسم نہ جھلکے۔ دوسری بات، اتنا کھلا ہو کہ جس سے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، بازوؤں کا سائز، پیٹ، سینہ، کمر، بناوٹ ظاہر نہ ہو، اتنا کھلا ہو۔ اور عورتوں کے لیے چاک بنانا سنت نہیں ہے،
کہ عورتیں جو چاک والے کرتے پہنتی ہیں نا، آج کل رواج ہے چاک اوپر ہی جا رہے ہیں. میں نے اپنی محرم بعض عورتوں کو دیکھا کہ ان کے چاک اتنے اونچے کہ شلوار کے ناڑے بھی نظر آ رہے ہیں. تو وہ عورت کے لیے چاک سنت نہیں ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا تھا نا، آپ تو مرد تھے، آپ کا جو کرتا تھا وہ آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا تھا، گھٹنے سے بھی نیچے آدھی پنڈلی تک. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی جسم ڈھانکنا ہے تو آدھا جسم شلوار سے ڈھانکا جائے، آدھا جسم کرتے سے ڈھانکا جائے. جیسے شرٹ ہوتی ہے، جسم تو ڈھک جائے گا اس سے. آپ کا کرتا آدھی پنڈلی تک کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے. تو آپ علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ سطر پر ڈبل قسم کا کپڑا ہو، ڈبل کپڑا ہو تاکہ اچھی طرح ڈھکا ہو. کرتا ہوتا ناڑے تک اور ناڑا ہوتا ناف پر، جسم تو پھر بھی ڈھکا ہوتا، لیکن ناف سے لے کے گھٹنے تک تو صرف حصہ شلوار میں ڈھکا ہوتا، تو یہ سنگل کپڑا ہوتا. یہ بھی حیا کے خلاف ہے. لہذا ہمارے نبی نے ایسا کرتا پہنا جو گھٹنے سے بھی آدھی پنڈلی نیچے، تاکہ مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ڈبل کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو. چاک ہوں گے تو ظاہری بات ہے دائیں بائیں سے تو کھلے گا نا، تو پھر وہ ڈبل والی بات تو نہیں رہے گی. لہذا چاک بھی گھٹنے سے نیچے تک. اچھا، اب مرد کا جو سطر ہے وہ تو ہے گھٹنے تک، اور عورت کا تو سارا ہی وجود سطر ہے، سارا ہی جسم سطر ہے. لہذا اب آپ بتائیں حضور کی سنت کے مطابق عورت کا کرتا کہاں تک ہونا چاہیے؟ جبکہ حضور کی منشا سطر کو ڈبل کپڑے سے ڈھکنا ہے. تو جب حضور نے ڈبل طریقے سے جسم کو ڈھانپا ہے تو بتائیے عورت کا کرتا کہاں تک ہونا چاہیے؟ عورت کا کرتا پاؤں تک ہونا چاہیے اور سلا ہوا ہونا چاہیے، چاک والا نہیں ہونا چاہیے. ہاں نیچے کا دامن کھلا ہو، جیسے فراق ہوتا ہے ایسے کھلا ہو تاکہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں دشواری نہ ہو. اب عورتوں کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں. عورت کا کرتا اور گھٹنے تک جا رہا ہے اور گھٹنے سے بھی اوپر ہے. عورت کا کرتا ہے اور اس کے چاک بغل کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہماری بیٹیوں کو؟ کیا ہو گیا ہماری ماؤں بہنوں کو؟ ہماری بیٹیاں مائیں تو ایسی نہیں تھیں، ہماری بہنیں تو ایسی نہیں تھیں، ہماری بیٹیاں تو بڑی باحیا تھیں. ہاں انہیں زمانے کی ہوا لگ گئی ہے، انہیں انٹرنیٹ کی ہوا لگ گئی ہے، انہیں سوشل میڈیا کی ہوا لگ گئی ہے. جب سے انہوں نے یورپ کی رنڈیوں کو دیکھا ہے تو ان کے بھی مزاج بدل گئے. جب سے انہوں نے مغرب کی رنڈیوں کو دیکھا ہے تو ان کے بھی انداز بدل گئے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ مائیں بیٹیاں خود بھی توبہ کریں اور اپنی بچیوں کی اس لحاظ سے تربیت کریں کہ بیٹی ہمارا لباس یہ نہیں، ہمارا لباس یہ ہے. دیکھیں نا، عورت جو گاؤن پہنتی ہے وہ بھی تو پاؤں تک ہوتا ہے نا، کرتا بھی پاؤں تک ہونا چاہیے. اور یہ علاقے جو آپ کے علاقے ہیں، یہاں کی عورتوں نے تو کبھی کسی زمانے میں بڑے برقعے پہنے ہوتے تھے، ٹوپی والے بڑے برقعے پہنتی تھی. اب وہ برقعے تو پتہ نہیں کہاں دفن ہو گئے. پھر کالے برقعے آ گئے، پھر کالے برقعوں سے بھی گھٹن ہونے لگی تو چادریں آ گئیں. اب چادریں بھی مختصر، اب وہ جو گھر میں دوپٹہ اوڑھتی ہیں بس اسی میں گزارا چل رہا ہے. اور بہت سی نے تو وہ بھی اتار دیے. توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، مسلم بن کر رہیں. آپ کا رشتہ کسی مغرب کی عورت سے نہیں ہے، آپ کا واسطہ حضرت اماں فاطمہ سے ہے. آپ حضرت فاطمہ کی ماننے والی ہیں اور آپ نے ایسے برقعے پہنے ہوئے ہیں جن میں آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور آپ کے جسم کی بناوٹ بھی نظر آ رہی ہے، اور ایسے برقعے پہنی ہوئی ہیں کہ جہاں سے گزرتی ہیں مردوں کی نگاہیں کھنچتی چلی جاتی ہیں. ایسے برقعے، جبکہ آپ حضرت فاطمہ کی ماننے والی، حضرت خدیجہ کی ماننے والی، حضرت اماں عائشہ کی ماننے والی ہیں. تو سوچیں آپ کہاں جا رہی ہیں. یہ سب آخرت کی تیاری ہے، مرنے کی تیاری ہے. اس سے مرنے سے پہلے یہ سارے کام کرنے ہیں ورنہ بڑا مسئلہ ہوگا.
اور یہ والی زندگی گزار کے دیکھیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کی دنیا کو بھی جنت بنا دے گا، دنیا کو بھی جنت بنا دے گا، اتنا سکون دے گا، ایسی برکتیں دے گا کہ آپ کی دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ ہاں، آپ کی دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اپنے بچوں میں سنت کا شوق پیدا کریں، اپنے نبی کی عظمت بٹھائیں، اپنے بچوں کو موبائل مت دیں، چاہے وہ کتنا روئیں، چاہے وہ اپنا سر پھوڑ دیں، چاہے وہ دروازے اور کھڑکیاں توڑ دیں، انہیں موبائل نہ دیں۔ کیا آپ کا بیٹا روئے اور چیخے تو آپ اس کو زہر دے دیں گی؟ آپ اس کے ہاتھ میں پسٹل دے دیں گی؟ کیا آپ کا بچہ اگر اپنا سر دیوار پہ مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کرے اور آپ کو دھمکیاں دے گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو کیا آپ اس کو زہر پلا دیں گی؟ وہ کہہ رہا نہیں مجھے زہر پینا ہے، مجھے 2 ورنہ میں سر توڑ دوں گا، میں دیواریں توڑ دوں گا، دروازے توڑ دوں گا۔ آپ نہیں دیں گی، آپ روئیں گی، نہیں بیٹا تو چاہے کچھ بھی کر میں نہیں دوں گی۔ یوں ہی اسے موبائل نہ دیں۔ اس موبائل میں ہمارے بچے ہم سے چھین لیے، ہماری بچیاں ہم سے چھین لیں، ہمارے کلچر کو بدل دیا، ہماری تہذیب کو بدل دیا، ہمیں اپنے نبی سے کاٹ دیا، ہمیں مدینے سے کاٹ کے نیو یارک سے جوڑ دیا ہے، پیرس سے جوڑ دیا ہے۔ ہم نیو یارک سے نہیں جڑنا چاہتے، ہم پیرس سے نہیں جڑنا چاہتے، ہم آج بھی مدینے سے جڑنا چاہتے ہیں، مدینے سے مربوط رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری مائیں بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے اور ہمارے بھائی سلیم صاحب کی کامل بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔